اب میں زیادہ تو آپ سے امید نہیں رکھتا کہ آپ کس انداز میں سنیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جسم میں جب تک طاقت رہتی ہے انسان تب تک اس کا مشاہدہ کرواتا بھی ہے اور مظاہرہ پیش کرتا ہے۔ اور آپ کی طاقت جو جسمانی طاقت ہے وہ میرے خیال سے اب کم ہو چکی ہے، لیکن ہم جس محفل اور جس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں ان کی نگاہ ولایت وہ کمال کرتی ہے کہ جہاں سے جسمانی طاقت دم توڑ دیتی ہے وہاں سے روحانی طاقت کا آغاز ہوا کرتا ہے نا۔ اس بارگاہ غوثیت مآب میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ یوں تو پچھلی مرتبہ بھی میں آپ کی سماع خراشی کا سبب بنا تھا، آپ کی سماعت پہ بوجھ بنا تھا، اس بار بھی بوجھ بننے کے لیے حاضر آ گیا ہوں، لیکن آپ یقین رکھیں میں زیادہ دیر نہ خود بھی بوجھ برداشت کر سکتا ہوں نہ ہی کسی کے اوپر بوجھ دیتا ہوں، لیکن یہ اور بات ہے کہ میرا خاندان وہ ہے جس نے اپنی پیٹھ پر اوجھ بھی برداشت کیا ہے۔ بوجھ برداشت ہو نہ ہو لیکن خاندان رسالت وہ خاندان ہے کہ ہمارے آقا نے اپنے پیٹھ کے اوپر اونٹ کے اوجھ بھی برداشت کیے ہیں۔ بس آپ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر کے تھوڑی دیر آپ سماعت کر لیں۔ اب مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا بولا ہے اور کہاں تک بولا ہے، میں اس سے ناشنا ہوں، مجھے خبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری بات وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے آئے جو آپ مجھ سے قبل بھی سن چکے ہوں گے۔ اگر سن چکے ہوں گے تو مزید ایک بار اور سن لیجئے گا، بس فرق یہ ہوگا کہ جو مجھ سے پیشتر آئے ہوں گے انہوں نے بولا ہوگا تو اپنے انداز میں بولا ہوگا، اور فقیر جو بولے گا وہ اپنے انداز میں بولے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت ہو سکے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی بات کی جائے ایک مرتبہ دل جمعی کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف و توصیف اسی ذات واحد کو زیبا ہے کہ جس کی شان الحمدللہ رب العالمین، اسی کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کا گنہگار، سیاہ کار، خطا کار، سراپا اسیاں شعار، سر سے پاں تک ذلیل و خوار بندہ اس طرح حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے اور آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ہونا چاہتا ہے۔ آپ حضرات کی توجہ، شاعر یوں کہتا ہے کہ ہر ایک حمد کے شایان ذات تیری ہے، ہر ایک حمد کے شایان ذات تیری ہے، تو کائنات کا رب، کائنات تیری ہے، تو کائنات کا رب تیری ہے، اور پکارتا ہے جہاں کل من علیہا فان، پکارتا ہے جہاں کل من علیہا فان، جسے زوال نہیں وہ حیات تیری ہے، جسے زوال نہیں وہ حیات تیری ہے، تو کائنات کا رب، کائنات تیری ہے، اور مثال ایک بھی آیت کی آ نہیں سکتی، مثال ایک بھی آیت کی آ نہیں سکتی کہ جس کا نام ہے قرآن، کتاب تیری ہے کہ جس کا نام ہے قرآن،
کتاب تیری ہے اور جہان آب و ہوا محفل مہو انجم جہان آب و ہوا محفل مہو انجم جدھر بھی کان لگاتا ہوں بات تیری ہے جدھر بھی کان لگاتا ہوں بات تیری ہے تو کائنات کائنات تیری ہے اسی جذبہ عقیدت و محبت میں ڈوب کر اب میں آپ کی سماعت کی دہلیز پر اپنا اگلا قدم رکھنا چاہتا ہوں اور اس طریقے سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ کے پاس وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ کرنا ہے اس لیے کہ آج آپ ایک ہی محفل سے کام دو لے رہے ہیں شعراء حضرات سے ان کی شاعری بھی سماعت کر رہے ہیں اور خطبہ حضرات سے ان کی تقریریں بھی سماعت کر رہے ہیں تو میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حاضر نہیں رہنے والا کیونکہ میں خود کو اس کا قائل ہی نہیں سمجھتا کہ زبردستی آپ کے درمیان حاضر رہو میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان رہ کر محبت رسول کا جام پلا کر محبت آل حسین کا جام پلا کر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا اس لیے کہ میں زیادہ دیر بولنے والا مقرر نہیں ہوں بلکہ زیادہ دور بولنے والا مقرر ہوں میں زیادہ دیر تو نہیں بولوں گا تھوڑی ہی دیر بولوں گا مگر انشاءاللہ تعالی بہت دور تک بولوں گا اور اپنے حضور تک بولوں گا اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو تقریر کا سلسلہ دراز ہو رات کی ظلم دراز سے دراز ہو تاخی ابرو میں ادا عشق کی نماز ہو فرما پر وہ قضا نواز ہو جس کی غلامی پر ہم سب کو ناز ہو آئیے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت معاب میں باواز بلند درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا سیدنا و مولانا محمد علیہ وآصحابہ وبارک میں جان رہا ہوں کہ اس محلے کا نام ہی قریشی ہے قریشی محلہ ہے نا اب ظاہر سی بات ہے قریشی محلے میں اگر ہر ہاتھ کو ڈکر کا مزہ نہ آئے اگر ہاتھ کو کباب کا مزہ نہ آئے اگر ہاتھ کو چلغوزے کا مزہ نہ آئے تو خیا قریشی محلہ میں جان رہا ہوں کہ قریشیوں کے درمیان میں بول رہا ہوں یہ اور بات ہے آپ ذات والے قریشی ہیں میں خاندان والا قریش ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محفل غوث اعظم اولاد غوث اعظم خانقہ شہبازیہ تو تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالی آپ کی سماعتوں پہ حائل رہ کر میں اپنی گفتگو تمام کر دوں گا آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت کے دروازے کو اپنی عقیدت و محبت کے ہاتھ سے دھک دھگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طریقے سے عرض کر رہے ہیں اگر بات ہماری اور آپ کی رہتی تو بھلے جاتی یا پہنچتی کہ نہ پہنچتی ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن میں اس کی بات پیش کر رہا ہوں جس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ ہاں ان کی نعت شریف بارگاہ رسالت میں قبول ہے ان کی منقبت خوانی بارگاہ غوثیت میں قبول ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں والد ماجد علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ خیال و فکر کو ہر لمحہ باوضو رکھیے کیا بات ہے سبحان اللہ خیال و فکر کو ہر لمحہ باوضو رکھیے کیوں پھر ان کے مدح مطہر کی آرزو رکھیے پھر ان کے مدح مطہر کی آرزو رکھیے اور وہ روشنی کہاں تمثیل کے چراغوں میں جن کو حسن محمد کے روبرو رکھیے وہ روشنی کہاں تمثیل کے چراغوں میں کہ جن کو حسن محمد
نظیر لاؤ گے حسن محمد کے روبرو تم کون سا جواب لاؤ گے؟ جو بھی وہاں لاؤ گے وہ ہمیشہ کم ہی کہی جائے گی، جو بھی وہاں لاؤ گے وہ ہمیشہ کم ہی کہی جائے گی۔ ارے سورج کی روشنی بتاؤ گے کم کہی جائے گی، چاند کی چاندنی بتاؤ گے کم کہی جائے گی، ستاروں کی خنکتا بھی بتاؤ گے کم کہی جائے گی، قوس قزح کی رنگینی بتاؤ گے کم کہی جائے گی۔ ارے لال یمن بھی وہاں کم ہے، در عدن بھی وہاں کم ہے، مشک ختن بھی وہاں کم ہے، نسرین و نسترن بھی وہاں کم ہے، نفع سمن بھی وہاں کم ہے، جان انجمن بھی وہاں کم ہے، دریاؤں کی روانی بھی کم ہے، موجوں کی طغیانی بھی کم ہے، آبشاروں کا ترنم بھی کم ہے، کوثروں کی گونج بھی کم ہے، جوئے پار کی نغمگی بھی کم ہے، مرغزار کی تازگی بھی کم ہے، کہکشاں کا جمال بھی کم ہے، سوریا کی ہنسی بھی کم ہے، مرغزار کی روشنی بھی کم ہے، پھولوں کی مہک کم ہے، کلیوں کی چٹک کم ہے، سبزوں کی لہک کم ہے، کانٹوں کی کھٹک کم ہے، بچوں کی ہمت کم ہے، شیشوں کی چلک کم ہے، دریا کی روانی بھی کم ہے۔ ارے جو بھی بتاؤ گے وہ کم ہے، کلزل ضیا بھی کم ہے، پری کا حیا بھی کم ہے، ولی کی دیا بھی کم ہے، نورانی ضیا بھی کم ہے، نفع زمان بھی کم ہے، در عدن بھی کم ہے، مشک ختن بھی کم ہے، نسرین و نسترن بھی کم ہے، رشک بہار بھی کم ہے، بوئے گلزار بھی کم ہے، خوشبوئے گلنار بھی کم ہے، دیوان ہزار بھی کم ہے۔ ارے جو بھی لاؤ گے وہ کم ہے، کم ہے، اس لیے کہ وہ تو ایسا صنم ہے جس کے حسن کا چھوٹا باغ ارم ہے، اور حسینان جہاں کی گردنیں جس کے آگے خم ہے، جس کا خم ابرو محراب حرم ہے، اور شاعر اس طرح رقم ہے کہ تمثیل اس کی کیا کوئی موجے بہار دے، اللہ جس کے مدعو میں قرآن اتار دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث آدم، اولاد غوث آدم، حضرت سید شاہ نور عطائی شہبازی، خانقاہ عالیہ شہبازیہ زندہ باد۔ جو بھی بولا جائے اس بارگاہ میں آخر بولا جائے تو کیا بولا جائے، کہا جائے تو کیا کہا جائے، اس بارگاہ کعبہ جناب میں اگر حاضری دی جائے تو آخر کس طریقے سے حاضری دی جائے۔ ارے حاضری دینے والا تو اپنی اوقات کے حساب سے دے گا، اپنے علم کے حساب سے دے گا، اپنے شعور کے حساب سے دے گا، اپنے ادراک کے حساب سے دے گا، اپنے فہم کے حساب سے دے گا، اپنی علمی وسعتوں کے حساب سے دے گا، جتنا پڑھا ہوگا، جتنا پیا ہوگا وہ اپنے اپنے اعتبار سے دے گا۔ ارے اس بارگاہ رسالت میں جب صدیق نہ بول سکے، اس بارگاہ رسالت میں جب فاروق نہ بول سکے، اس بارگاہ رسالت میں جب عثمان نہ بول سکے، اس بارگاہ رسالت میں جب علی نہ بول سکے، اس بارگاہ رسالت میں جب طلحہ نہ بول سکے، اس بارگاہ رسالت میں جب زبیر نہ بول سکے، اس بارگاہ رسالت میں جب سعد نہ بول سکے، اس بارگاہ رسالت میں جب سعید نہ بول سکے تو ہم جیسا گنہگار کیا بولے گا۔ اس بارگاہ رسالت میں حاضری دے گا تو آخر کس طریقے سے دے گا؟ کیا مصطفیٰ کی صبح کے بارے میں بتایا جائے یا کہ شام کے بارے میں بتایا جائے، ان کے دین کے بارے میں بتایا جائے یا کہ رات کے بارے میں بتایا جائے، ان کی بات کے بارے میں بتایا جائے یا کہ ذات کے بارے میں بتایا جائے یا کہ نشست و برخاست کے بارے میں بتایا جائے، آب کے بارے میں بتایا جائے، تاب کے بارے میں بتایا جائے، زلفوں کے بارے میں بتایا جائے، رخسار کے بارے میں بتایا جائے، چشم کے بارے میں بتایا جائے، ابرو کے بارے میں بتایا جائے، پیشانی کے بارے میں بتایا جائے، بال مبارک کے بارے میں بتایا جائے، ہاتھ مبارک کے بارے میں بتایا جائے، سینہ مبارک کے بارے میں بتایا جائے، قدم مبارک کے بارے میں بتایا جائے، ارے ان کے گھر والوں کے بارے میں بتایا جائے یا کہ در والوں کے بارے میں بتایا جائے، ان کے خاندان والوں
کے بارے میں بتایا جائے یا کہ قبیلے والوں کے بارے میں بتایا جائے، جاہو جلال کو بتایا جائے، فضل و کمال کو بتایا جائے، عمدہ خصال کو بتایا جائے، یا کہ حضرت بلال کے بارے میں بتایا جائے؟ یہ تو کیا بتایا جائے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے بتانے کی، مگر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ارے جس کے بارے میں رب کے علاوہ کوئی نہ بتا پایا۔ صدیق اتنا بتانے کے بعد بھی مکمل نہ بتا سکے، اتنا جاننے کے بعد بھی صدیق اکبر ان کو وہ مقام ملا جو کسی صحابی کو نہ ملا، جتنا قریب یہ ہوئے کوئی اور نہ ہو سکا۔ گھر میں ہیں تو ساتھ ساتھ ہیں، باہر ہیں تو ساتھ ساتھ ہیں، محفل میں ہیں تو ساتھ ساتھ ہیں، انجمن میں ہیں تو ساتھ ساتھ ہیں، تنہائی میں ہیں تو ساتھ ساتھ ہیں، مگر اتنا ساتھ ہونے کے باوجود صدیق مکمل نہ بتا سکے، صدیق مکمل نہ بتا سکے۔ حضور فرما رہے ہیں اے صدیق تم نے ویسا نہ جانا جیسا کہ حق جاننے کا تھا، تو آپ بولو جب صدیق نہ پہچان سکے تو آج کے پلید کیا پہچانے؟ نہ پہچاننے کے بعد کوئی نہ وہاں تک پہنچ سکا، لیکن کوشش کرنے والے کر رہے ہیں، ہر نے اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کی کہ اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیا جائے، اس بارگاہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے جملے پیش کر لیے جائیں۔ خطیب آ رہا ہے اپنے علم کے مطابق خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، خطیب آ رہا ہے اپنے علم کے مطابق خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، نقیب آ رہا ہے اپنی وسعت کے مطابق خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، نعت گو آ رہا ہے اپنے ادراک کے مطابق خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، شاعر آ رہا ہے اپنے علم کے مطابق خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ ایک کرنے والے نے خراج پیش کیا تو اس طریقے سے کہا کہ شروع کرے داستان الفت، اے ہم سفیروں کہاں سے پہلے نظر سے، دل سے، جگر سے، کہ عرض کر دے زبان سے پہلے کوئی مصور اتارے کیسے تمہارے نقشے تمہارے جلوے، ہری قدا خود ہی بولتی ہے یہاں سے پہلے ہری قدا خود ہی بولتی ہے یہاں سے پہلے دوسرے نے کوشش کی تو اس طریقے سے کہا اور اپنی مستی میں ڈوب کر کہا، عشق رسول میں ڈوب کر کہا، اور کیا انداز ہے کہنے کا، کیا جدت ہے دل کے اندر۔ جب خراج پیش کیا تو اس طریقے سے کہا کہ حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا غشتاری، اور موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری، سامنے جو آئی تصویر محمد میرے، خوبیاں مجھ کو نظر آئی ہے اس نے ساری، ہوش کو بیٹھا بشیر ان کا نظارہ کر کے، بے خودی میں یہ شعر ہوا زباں پہ جاری کہ حسن یوسف راہ عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہوا دارا تو تنہا داری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم فیضان شہباز محمد خانقاہ عالیہ شہبازیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی خراج کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا گیا، اپنی منزلوں کو طے کرتا گیا، جو بھی عشق کے سمندر میں جتنا غوطہ لگاتا گیا، جتنا اندر ڈوبتا گیا، اتنا ہی محبت کی موتیوں کو چنتا چلا گیا، اتنا ہی خراج کی موتیوں کو چنتا چلا گیا۔ کوشش کرنے والے کل بھی کوشش کر رہے تھے، کوشش کرنے والے آج بھی کوشش کر رہے ہیں،
ایک کوشش کرنے والے نے کوشش کی تو اس طریقے سے کہا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے پرستہ نہیں دیکھ کر ابر رحمت پدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ رکھ لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ ایک کوشش کرنے والے نے اس طریقے سے کوشش کی کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کوشش کرنے والے کوشش کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ کرم سے مایوس ہونے والے تو آرزو ہے کرم کیے جا، کبھی تو ان کی نظر اٹھے گی، تو اپنی آنکھوں کو نم کیے جا۔ ایک کوشش کرنے والے نے کوشش کی تو اس طریقے سے کہا کہ حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے، یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے ہے۔ کوشش کرنے والے نے کوشش کی تو اس طریقے سے کہا کہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں سرکار ہو رہا ہو، ایک ساتھ مدینے میں اب دل میں ضیا اپنے بس ایک تمنا ہے آقا کو سنا ہے، ایک رات مدینے میں وہی ضیا شہبازی کوشش کرتے رہے تو اس طریقے سے کہا کہ صلاح الحمد لکھو آتے رسول اکرم آئی جبریل امی لیکن ذرا لاہو قلا دست قدرت سے کہو لائے بیاض اعلیٰ دے اتارو بھی ذرا ہمیں یاقوت رکھا حرمی ذوق بیاں برق سرے دور سے لو روشنائیوں قلا زلف رخ ہور سے لو مانگ لے اس وقت اٹھا ہے پردہ اے ضیا دیکھ یہ موقع ہے دعا کا اچھا، باب رحمت سے چلی آتی ہے ہر بار صدا مدح خواہ چلو مقصد و میلان بھی لو قدر بھی لو نور بھی لو پادائے غلوان بھی لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان شہباز محمد، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مظہر راضی ملت۔ کوشش کرنے والے کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے ادراک کے مطابق، اپنے اپنے فہم کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے عشق کے مطابق، اپنی اپنی محبت کے مطابق ہر کوئی خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، مگر ذہن سوچنے پہ مجبور ہے کہ اس بارگاہ کے مطابق کوئی جملہ لایا جائے تو کیسے لایا جائے، اس بارگاہ کے مطابق کچھ بولا جائے تو کیا بولا جائے، آخر کیا بولا جائے، کیا بولا جائے، بولا جائے محبوب خالق کونوں مکان بولا جائے، شہنشاہ کونین بولا جائے، مالک دارین بولا جائے، صاحب قبا قوسین بولا جائے، ہادی سبل بولا جائے، ختم رسول بولا جائے، مولائے کل بولا جائے، آخر بولا جائے تو کیا بولا جائے۔ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اپنے عشق کے مطابق، اپنے ادراک کے مطابق، اپنے علم کے مطابق کوشش تو کرتے کرتے تھک جا رہا ہے، لیکن جب ایک کوشش کرنے والے نے کوشش کیا تو ہمیں ذہن دیتے ہوئے چلے گئے، کہا شاہ نور عطائی آپ تو بارگاہ رسالت کے شہزادے ہیں، آپ تو ان کے اپنے ہیں، کوشش کرنا ہے تو اس طریقے سے کریے کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخان اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان شہباز محمد، حضرت سید شاہ نور عطائی شہبازی۔ تو آپ بولا جائے تو کیا
بولا جائے؟ بارگاہ رسالت کے مطابق کوئی جملہ لایا جائے تو کہاں سے لایا جائے؟ اس بارگاہ کے اس در کے بارے میں بتایا جائے یا کہ گھر کے بارے میں بتایا جائے؟ ارے یہ تو وہ گھرانہ ہے پیارے، اس کا در بھی بے مثال نظر آ رہا ہے، اس کا گھر بھی بے مثال نظر آ رہا ہے۔ ہم نے بارگاہ رسول کے در کی جانب دیکھا تو بھی ایک سے ایک نگینے ہمیں نظر آئے، اور گھر کی جانب دیکھا تو نگینوں پہ نگینے نظر آئے، نگینوں پہ جڑے نگینے نظر آئے۔ اگر ہم نے در کی جانب دیکھا تو ہمیں صدیق نظر آئے تو بھی نگینہ نظر آئے، فاروق نظر آئے تو بھی نگینہ نظر آئے، عثمان نظر آئے تو بھی نگینہ نظر آئے، سعد و سعید نظر آئے تو بھی نگینہ نظر آئے، ارے سلمان فارسی نظر آئے، وہ بھی آنکھوں کو خیرہ کرتے نظر آئے۔ در والے جو ہیں وہ آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہیں، آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہیں، اور گھر والے جو ہیں وہ آنکھوں کو ہیرا کر رہے ہیں، گھر والے جو ہیں وہ آنکھوں کو ہیرا کر رہے ہیں۔ ارے یہی تو وہ خاندان ہے پیارے، جس خاندان کے اندر ہر کوئی ہیرا ہی ہیرا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے تو نگاہ اٹھا کر دیکھا اسی خاندان رسالت کے اندر حسن ہے وہ بھی ہیرا نظر آ رہا ہے، حسین ہے وہ بھی ہیرا نظر آ رہا ہے، زین العابدین ہے وہ بھی ہیرا نظر آ رہا ہے، باقر ہے وہ بھی ہیرا نظر آ رہا ہے، جواد ہے وہ بھی ہیرا نظر آ رہا ہے، علی موسیٰ رضا ہے وہ بھی ہیرا نظر آ رہا ہے، حسن عسکری ہے وہ بھی ہیرا نظر آ رہا ہے، امام تقی ہے ہیرا نظر آ رہا ہے، امام نقی ہے ہیرا نظر آ رہا ہے۔ اب دور بدلتا جا رہا ہے، مگر خاندان رسالت کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا نظر آ رہا ہے۔ میں زیادہ تو کہیں لے کر نہیں جاؤں گا، میں نے دیکھا ہے عالم تصور میں بغداد کی دھرتی پر شاہ جیلان کی صورت میں قطب الاقطاب آ رہا ہے، غوث الاسلام آ رہا ہے، فرد الافراد آ رہا ہے، منبع الاوقات آ رہا ہے، پیر لسانی آ رہا ہے، شہباز لامکانی آ رہا ہے، ابو محمد وحی الدین عبد القادر جیلانی جو آ رہا ہے وہ بھی ہیرا آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت غوث اعظم، ہے نا؟ یہ وہ بارگاہ رسالت مآب ہے، یہ وہ بغداد کی دھرتی ہے کہ جب تک غوث اعظم نہ آئے وہاں کوئی نگاہوں کو خیرہ کرتا نظر نہ آیا، وہاں کوئی بھی نگاہوں میں سماتا نظر نہیں آیا۔ ارے جب تک یہ غوث اعظم، جب تک ہمارا غوث بغداد میں نہ آیا، جب تک بغداد میں نہ آیا، ماحول بالکل الگ نظر آ رہا ہے، سماج بالکل الگ نظر آ رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی ایک دوسرے سے گلے ملنے کو تیار نہیں، کوئی بھائی چارگی نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کفر وہاں نظر آ رہا ہے، قتل و قتال وہاں نظر آ رہا ہے، جدل و جدال وہاں نظر آ رہا ہے، فنا پرستی وہاں نظر آ رہی ہے، بت پرستی وہاں نظر آ رہی ہے، شجر پرستی وہاں نظر آ رہی ہے۔ گویا کہ جب تک جب تک غوث اعظم کا سایہ سرزمین بغداد میں نہ آیا تھا تو ان تمام سایہ نے بغداد کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، تو بغداد میں ضرورت تھی ایک ایسے سائے کی جو اپنے سایہ سے ان کی کایا پلٹ دے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ضرورت تھی، ہر کوئی فریادی بنا ہوا تھا کہ مولا اب کوئی ہمیں بھیج دے، مولا اب ہمارے کوئی درمیان ایسا بھیج دے جس کے وجہ سے یہ نفرت محبت میں بدل جائے، جس کی وجہ سے ہماری عقیدت محبت میں بدل جائے، عقیدت بھی بڑھ جائے، الفت بھی بڑھ جائے۔ بالآخر سرزمین بغداد پر رحم کرنے والے نے رحم کر ہی دیا، لیکن انداز دیکھو،
انداز دیکھو، آنے کا بھی انداز کیا ہے کہ جب آنے والا وہ بغداد میں آ رہا ہے تو ایسے ویسے ماحول میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ رمضان المبارک کا دن قریب آ رہا ہے تب وہ آنے والا آ رہا ہے، اور جب وہ آ رہا ہے تو ایسے نہیں آ رہا ہے بلکہ 18 پارے کا حافظ بنتا ہوا آ رہا ہے، جب وہ آ رہا ہے تو ایسے نہیں آ رہا ہے بلکہ چاند بنتا نظر آ رہا ہے۔ ارے یہی وہ آنے والے بغداد میں سرکار غوث اعظم کی شان ہے کہ جب اس وقت میں لوگ چاند کو دیکھ کر فیصلہ نہ کر سکتے